अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा पाक और सच्चा रब अपने कुरान में हमें मुखातिब करके ये कहता है कि मेरी भेजी हुई इस किताब को बार बार पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, इसमें जो पैगाम है, और फिर उस पर अमल करो ताकि दुनिया में जो असरार और रमूज़ हैं वो तुम पर खुले। असा कीतुणी दे ते अमल करेने हैं ये तो सारा जग पिया दे थे। चलो अरबी तो अरबी अज कुरान मजीद पढ़ें जो अरबी उन्होंने मादरी ज़बान थी, उन्होंने समझ आ वेंदे जो अल्लाह सोना क्या प्या थे। असा सिर्फ अरबी अज पढ़ते तो ये समझी वधे हैं जो साकू सब समझ आ गई है। असा जे तोड़ी अल्लाह सोने दे कलाम को तर्जमे नाल कहना पढ़सूँ, वली को समझते इंदे अमल करन दी कोशिश कहना करेसूँ, अंधार किवें मुक्सी। हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ लोगों का शऊर इस मियार तक पहुँच गया है कि अब वो दुनियावी ओहदों के झगड़ों में इतना नहीं पड़ते जिससे कि पूरे मुल्क का अमन तवाला हो जाए, गरीबों को मसाइल का सामना और ज़्यादा करना पड़ जाए या नाइंसाफ़ी का दौरा हो। और बदकिस्मती देखें, वो तरक्की याफ्ता मुल्क जिनमें ये शऊर तकरीबन अपनी बुलंदियों पर है, वो सारे के सारे गैर मुस्लिमों की अक्सरियत वाले मुल्क हैं और उन पर हुकूमत भी गैर मुस्लिम करते हैं। यानी हालिया दिनों में आपने देखा कि फ़लस्तीन की खातिर साउथ अफ्रीका के मुल्क ने तो आलमी अदालत में एक दरख्वास्त, एक मुकदमा पेश करके वो मुकदमा जीता, लड़ा, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क को ये तौफीक हासिल ना हुई कि अपने भाइयों की खातिर लड़न। तो परे दी गाल सी तो वरकई पार्टियों जेड़े सुन्ने ते भावरे हुक्मरान नहीं टाइम मुसलमाना दे, अल्लाह सोना इन्हां कोलों ये तौफीक ही खस गी है जो ये सारे दुनिया च रहने वाली, सारी दुनिया च रहने वाले मुसलमाना दे दुख को अपना दुख समझन। इन्हां को अपनी अयाशियों को फुर्सत नहीं मिलती। एक कहीं गरीब लावारिस मजलूम मुसलमान की लड़ाई क्या लड़सन। यानी इनको तो इतनी भी तौफीक हासिल नहीं है कि अमली जंग को छोड़ दें, अमली मदद को छोड़ दें। कम अज़ कम ये एहतजाज तो इतने पुरअसर तरीके से करें कि वो ममालिक जो इस कत्ल गारत में मुसलमानों को तबाह करने में हिस्सा ले रहे हैं या हिस्सा लेने वालों की मदद कर रहे हैं, वो इस अमल से बाज आ जाएं। अल्लाह सोना वो दिहाड़े घिन आवे असां भी अपने जींदियां देखूँ, लगदा नहीं जो मुसलमान कट्ठे थी वजन तो एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझण पाए वजन। हमारे पाकिस्तान में चीज़ लेने का झगड़ा नहीं चल रहा। यानी ये झगड़ा नहीं है हमारे सियासतदानों के दरमियान कि उन्होंने कोई गोल अचीव करना है, बल्कि झगड़ा ये है कि जो गोल अचीव कर लिया है उनके मुखालिफ सियासतदान ने, वो उससे छीनना है हर हाल में, और उसके लिए जो भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े वो करते हैं। अब हालिया इलेक्शन जो है, जब भी पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी, जमहूरी इलेक्शन की, वोटों की, लोगों की राय की, यानी ये इंतहाई बदनुमा दाग है ये पाकिस्तान की इस तारीख़ पर। इस इलेक्शन में जमहूरियत के नाम पर जो घिनौना मकरूह खेल खेला गया चंद लोगों को जितवाने के लिए, बदकिस्मती तो देखें कि कर्ज़ों के मारे हुए इस मुल्क के अरबों रुपए इसी खेल पर खर्च कर दिए गए। हालांकि ताकतवर लोग तो इतने ताकतवर हैं कि वो इसी तसलसल को भी कायम रखते जो उनकी मर्ज़ी से चल रहा है। तो कौन पुछदा है उन्होंने को, कोई क्या कर सकते उन्होंने। कोई बोले तो उनके घर च वड़ वेसन, उनका जायदाद खस गिनसन, उनकी माँ को चाह गिनसन, उनकी भेण को चाह गिनसन, उनकी धी को चाह गिनसन, उनकी इज्जत को नीलाम कर देसन। भला बचेसन कख कहीं अपने मुखालिफ का। और मुखालिफ भी वो जो सिर्फ सियासी मुखालिफ है, कोई दुश्मन नहीं है इस मुल्क का। यानी ये नई रिवाज पढ़ रहे हैं इस मुल्क में कि आपका जो सियासी मुखालिफ है उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दो,
اس کی جائیداد کی توڑ پھوڑ اور بربادی کر دو اور اس کو نشانہ عبرت بنا دو۔ اللہ پاک رحمتہ فرماوے، لیکن آپ دیکھیں اس الیکشن میں کہ وہ میرا جو رب اوپر بیٹھا ہے وہ یقیناً جب اپنے بندوں کو، وہ بندے جنہوں نے آخر مٹی میں مٹی ہونا ہے، چاہے وہ جتنے بڑے عہدوں پر ہیں یا مجھ جیسے لاوارث اور غریب ہیں، آخر سانس تو اسی پاک رب کو دینی ہے۔ اور وہ تکڑے لوگ جو اپنے آپ کو تقریباً نعوذ باللہ خدا سمجھ کر ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جس سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ پوری دنیا کے فاتح بن رہے ہیں، اور وہ پھر بھول جاتے ہیں۔ اور یہی معزز لوگ جنہوں کو سب بڑا قابل سمجھتے ہیں، جب محفلوں میں آ کر قرآن کے حوالے دے کر، تاریخ کے حوالے دے کر اور اچھے اور نیک لوگوں کے حوالے دے کر تقریریں کرتے ہیں تو ول میرے جو لوگ شدھے ایویں آسرا لاتے اکھییں خواب سجاتے جڑے وہ نسلاں کو لوڈے دے ودن روندے بیٹھے ہوندن جو شاید ساڈا مسیحا آ گئے تے ہن سارے دکھ ٹل ویسن۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ میرا عمران خان کے نام ہے۔ میں عمران خان کو صرف یہی کہوں گا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے حکومت لے کر غلطی کی، جلد بازی کی، آپ نہ لیتے، لیکن خیر آپ کی غلطیوں کو میرے اللہ نے آپ کی کامیابیوں میں بدل دیا، کیونکہ فیصلے تو میرا رب کرتا ہے نا۔ آپ کے مخالفوں کو تو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا، آپ کے ورکروں کی ایسی تیسی کر دی، آپ کی جماعت کا نشان چھین لیا، آپ کے امیدواروں کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا، اگر کوئی میٹنگ بھی کراتا تھا تو اس کی بھی ایسی تیسی کر دی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ میرا جو پاک رب، جو سب کا رب ہے اور جس کے پاس اصل اختیار ہے، فیصلہ تو اس نے کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کی رحمت سے آپ کے تمام مخالفوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسے بازی کو پلٹ دیا۔ لیکن اب پھر ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور عمران خان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے وہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں سے کامیابیوں کی سیڑھیوں پر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، وہ اس مکروہ عمل میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو پھر اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو اس صورتحال میں اگلا قدم اٹھانے کے لیے بطور پاکستانی، بطور ایک مظلوم اور لاوارث سریکی وسیب کے ووٹر کے، میں عمران خان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ اگر آپ نے کسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہے تو اس سے اجتناب کریں۔ جہاں اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ایک مدت اور صحیح، اور آپ کی اس استقامت کی وجہ سے اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ میرے جیسے ورکر کے لیے باعث اطمینان ہے کہ لوگ اب آپ کے نام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں اگر آپ نے استقامت دکھائی اور مرکزی حکومت بنانے سے اجتناب کیا، اگر یہی صورتحال رہی اور آپ کے جو مخالفین ہیں ایک دفعہ پھر تھوڑا غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ جو غریب ہیں وہ پہلے ہی بڑے مسائل کا شکار ہیں، اور ملک بھی ہمارا قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ کی نیت بھی یہی ہے کہ اس ملک کو اور اس کی عوام کے مسائل کو آپ نے اپنے خلوص سے، اپنی محنت سے اور اپنی ایمانداری سے حل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو کچھ عرصے کے لیے اور قربانی دینی پڑے تو اقتدار سے آپ اجتناب کریں، اور اگر آپ کے مخالفین جڑے چھتے تھے ودن جو بس ایک دفعہ وال حکومت ساڑے ہتھے آ ونیں باہمیں ملک جدے ویندے ونیں، ان کو کیونکہ ملک سے تو غرض ہے ہی نہیں نا۔ تقریریں تو یہ اچھی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی اکثریت کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے، اور اگر یہ عوام کو بے وقوف بنانے والے نہ ہوتے تو غیر ممالک میں جائیدادیں کیوں بنتے؟ یعنی یہ ہمارے ساتھ بناتے، یعنی یہ جو ہمارے ساتھ انڈیا ایک ملک ہے، اس کے کسی بھی عہدیدار کی جائیدادیں باہر کے ممالک میں نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی تمام ایماندار نہیں ہیں، ان پر بھی الزامات لگتے رہتے ہیں اور ممکن ہے ان میں سچائی بھی ہو، لیکن کم از کم
ان کے کردار کو اس لیے خراج تحسین تو پیش کرنا چاہیے کہ باوجود غیر مسلم ہونے کے وہ اپنے ملک کو لوٹ کر جائیدادیں غیر ممالک میں نہیں بناتے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان کی مخالف جماعتیں، ان میں سے چند شخصیات جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے ساتھ واقعی محبت کرتے ہیں اور حرام کی کمائی کو حرام جان کر تے دوزخ دا پل جانتے اندے کو بچ دین، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بڑے لیڈر ہیں جن کے نام پر ہم پچھلے 50 سال میں ووٹ بھی دیتے رہے، جن کے نعرے بھی مارتے رہے اور جن کو جتوانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا، بلا شک و شبہ انہوں نے ہی بڑے لیول پر بڑے عہدیداروں کو اپنے ساتھ ملا کر اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، اپنی جائیدادیں بڑھائی ہیں اور ملک کو بے دریغ لوٹا ہے۔ چند لوگ جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف آواز حق بلند کر رہے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کے نام پر ایک بہت بڑا فراڈ تھا جو کیا گیا، لیکن اب جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ اب یہ فراڈ چھپتے نہیں ہیں۔ تو آخر میں پھر وہی بات عمران خان سے کہ خان صاحب، اگر حضرت حسین کی شہادت سے خیر و شر کی تمیز مٹنی ہوتی تو کب کی مٹ گئی ہوتی۔ وہ بہت بڑا حادثہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ جس پر جتنا اظہار افسوس کیا جائے کم ہے، اور اگر خیر و شر کی تمیز مٹنی ہوتی تو کربلا کے واقعے کے بعد مٹ گئی ہوتی، یہ نہیں مٹ سکتی۔ اور اسی طرح میں عمران خان کے مخالفوں سے بھی کہوں گا کہ عمران خان کو اور اس کی جماعت کو ختم کرنے سے اگر شعور مٹ سکتا تو پچھلے 16 ماہ میں ختم ہو گیا ہوتا شعور، لیکن شعور مٹے گا نہیں۔ جس طرح خیر و شر کی لڑائی جاری رہے گی، خیر و شر کی تمیز لوگوں کو ملتی رہے گی، خیر و شر کی پہچان ملتی رہے گی، اسی طرح یہ جو شعور ہے، چاہے عمران خان کے مخالف کچھ کر لے، یہ شعور مٹنے والا نہیں ہے۔ اور خان صاحب، آپ مانتے تو کم ہیں، سنے ضد جا ونجو تو خود کہیں کو کھنے دے نہیں وے، یہ بئی گال ہے جو اللہ سونے دی ایڈی رحمت ہے تہاڈے تے، جو تہاڈیاں ضداں تے او میرا رب جڑا ہے ہتھوں اندے کامیابی پا دیندے تے تہاڈی عزت دا ہتھوں ودھارا تھیندا پے۔ لیکن اسی ملک کے نام پر ہی آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ پھر کوئی گھنونا کھیل کھیل کر آپ کو سیٹوں سے محروم کیا جائے اور آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ دوسری جماعتوں کو ملانا پڑے تو خدا را حکومت نہ بنائیے گا، کچھ عرصہ اور انتظار کر لیں۔ آپ ہیرو ہیں، اس قوم کی اکثریت کے دلوں میں بستے ہیں، آنے والا کل انشاءاللہ اس ملک کے لیے خیر کا باعث بنے گا، اس ملک کی ترقی کا باعث بنے گا، اور مجھے اللہ سے پکا یقین ہے کہ آپ ہی برسر اقتدار آئیں گے اور اس ملک کی معیشت کو بام عروج تک لے کر جائیں گے۔ اللہ سونا تو کو سلامت رکھے، جیو تے لکھ تھی وہ شالا۔